پر فیصلہ کرتے ہیں، دو موقف بن گئے، ایک اہل سنت کا اور ایک اہل تشیع کا۔ اہل تشیع نے یہ خطبے گھڑے، کلام گھڑے، روایتیں گھڑی، واقعات گھڑے، سارا کچھ اس لیے ثابت کرنے کے لیے کہ خلفائے راشدین نے ظلم کیا معاذ اللہ اہل بیت پر، ان کے گھر توڑ دیے، گھر جلا دیے، ان کو گرفتار کر کے لے گئے، تلواروں کے سائے میں بیعت لی، سیدہ کائنات کو معاذ اللہ استغفر اللہ زخمی کر دیا، خدا جانے کیا کیا کلابے ملا دیے کذب اور افتراء اور بہتان میں۔ سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ سارے واقعات ان کے من گھڑت درست ہیں تو اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے کہ اہل بیت اطہار، مولا علی شیر خدا کے اقوال تو میں آپ کو 45 گھنٹے بیان کر چکا ہوں، اب ان کے بعد ان کی اولاد اطہار، ائمہ اطہار، تو اس کا رد عمل ہونا چاہیے تھا، ان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے تھے، پھر خلفائے راشدین کے بارے میں ان کے خیالات کیسے ہونے چاہیے تھے۔ اب اس پر چند ایک چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب نام رکھے جاتے ہیں، آپ بھی اپنی اولاد کے نام رکھتے ہیں، تو آپ خود بولیے اہل سنت ہوں یا اہل شیعہ تشیع، خود اہل تشیع کو کہہ رہا ہوں، کوئی گوارہ کرے گا اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنا؟ شیعہ حضرات سے پوچھ رہا ہوں۔ ایک شخص میرے گھر آ گیا تھا ملنے، اس کو دوپہر کا کھانا دیا، بیٹھ کر، وہ بدبخت تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، اس نے یزید کی تعریف شروع کر دی، تو میں نے گریبان سے پکڑ کے تھپڑ مار کے گھر سے اس کو ٹھڈے مار کے باہر نکال دیا تھا۔ خبیث، اس گھر میں اہل بیت کی محبت اور ان کی تعریف ہو سکتی ہے، یزید بخت جہنمی کا نام نہیں لیا جا سکتا، نکل جاؤ۔ مہمانداری اور میزبانی کا بھی خیال نہیں کیا میں نے، تو ہم نام نہیں، آپ رکھیں گے نہ ہم رکھیں گے۔ اچھا، کیا اہل تشیع اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھنے کو تیار ہوں گے؟ بولتے آئیے، جواب نہیں۔ آج آپ اہل تشیع جو ہیں شیعہ، اپنے بیٹے کا نام عمر رکھنے کو تیار ہیں؟ کوئی شیعہ چونکہ تبرہ کرتے ہیں، بغض ہے ان کا، نہیں رکھیں گے۔ ابو بکر رکھنے کو تیار ہیں؟ شیعہ نہیں رکھے گا۔ عثمان رکھنے کو تیار ہیں؟ نہیں رکھے گے۔ جن کو آپ دشمن سمجھتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، مرتد سمجھتے ہیں، کافر اور منافق سمجھتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، غاصب سمجھتے ہیں اہل بیت کے حق کا اور ظلم کرنے والا سمجھتے ہیں، تو آپ کبھی نام نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ سوال ہے۔ آپ دیں گے ہماری غیرت ایمانی گوارہ نہیں کرتی۔ درست بات ہے، آپ کی غیرت ایمانی درست ہو یا غلط ہو، درست ہو یا غلط ہو تصور، مگر اگر ایسا تصور ہو تو غیرت گوارہ نہیں کرتی۔ اب آئیے اسی اصول پر ذرا ائمہ اطہار اہل بیت کو بھی پرکھ لیتے ہیں۔ اصول یہی رکھتے ہیں جس پر آپ کا عمل ہے، آپ کا عمل ہے۔ 14 صدیوں کے بعد آپ کی غیرت اتنی ہے ابھی۔ اب ہم ائمہ اطہار اہل بیت کی طرف آتے ہیں۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، کشف الغمہ، نوٹ کر لیجئے، مولا علی شیر خدا امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کا باب ہے، اور چیپٹر ہے فی ذکر اولاد ہی علیہ السلام۔ بڑے دھیان سے سمجھیں، مولا علی شیر خدا کی اولاد کے ذکر میں یہ چیپٹر ہے۔ اہل سنت کی کوئی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، کوئی کتاب اہل سنت کی کوٹ نہیں کروں گا، اہل تشیع کی معتبر کتب بس۔ ذکر اولاد ہی الذکور والاناث علیہ السلام بیان کر کے اس میں شیخ المفید کی روایت لاتے ہیں، علامہ اربلی صاحب کشف الغمہ، شیخ المفید مجتہد عظیم، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کی جو اولاد تھی وہ تقریباً 27 افراد پہ مشتمل تھی، ذکور و اناث، یعنی مرد بیٹے اور بیٹیاں تمام ازواج سے 27 تھے۔ اب اس میں کچھ نام جو امام حسن، امام حسین، زینب کبریٰ صغریٰ، ام کلثوم، ان کی والدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا کرم اللہ وجہ الکریم۔ اس کے بعد پھر آپ کی ایک اور زوجہ تھی جو آپ کے وصال کے بعد حضرت ام حبیبہ بنت ربیہ، اب یاد رکھ لیں، مولا علی شیر خدا کی دوسری زوجہ جو حضرت سیدہ کائنات کے وصال کے بعد ہوئی، ام حبیبہ بنت ربیہ، ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ان میں سے ایک صاحبزادے کا نام آپ نے عمر رکھا۔ عمر مولا علی شیر خدا کے بیٹے کا نام ہے، یہ وہ عمر ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس عمر نے گھر جلایا ہوتا اور سیدہ کائنات کے مبارک ہاتھ چہرہ اقدس پہ تماچے مارے ہوتے، استغفر اللہ العظیم، اور زخمی کیا ہوتا اور شہزادہ محسن شہید کیا ہوتا اور آگ لگائی ہوتی عمر فاروق نے معاذ اللہ، تو علی شیر خدا کی غیرت گوارہ کر لیتی ہے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھنا؟ پھر آپ کی ایک اور زوجہ محترمہ
ان کا نام ہے لیلہ بنت مسعود الدارمیہ، مولا علی شیر خدا کی۔ ان سے ایک بیٹا جو ہے اس کا نام آپ نے ابو بکر رکھا، اس کو محمد الاصغر بھی کہتے تھے اور آپ نے کنیت اس کی ابو بکر رکھی تھی، ابو بکر بھی کہہ کے بلاتے تھے اور محمد بھی نام تھا، یعنی ابو بکر محمد یہ نام رکھا اس کا مولا علی شیر خدا نے۔ اب یہی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، یہ ایک روایت میں نے آپ دے دی، اب اس کو پھر وہ مختلف روایات کے ساتھ الگ الگ بیان کر رہے ہیں۔ اگلے صفحہ نمبر 67 پر وہ اور روایت لے آئے ہیں ایک اور اس روایت میں پھر بیان کرتے ہیں کہ آپ کے سیدنا علی شیر خدا کے ایک صاحبزادے کا نام ابو بکر تھا، اگلے صفحہ پر۔ اور سنیے یہ کشف الغمہ صفحہ 67 جلد دوم یاد رکھ لیں، مطبوعہ قم و تبریز، فرماتے ہیں ایک صاحبزادے کا نام ابو بکر تھا اور مولا علی شیر خدا کے ایک اور صاحبزادے کا نام عمر تھا اور ایک اور تیسرے صاحبزادے کا نام عثمان تھا۔ یہ میں سنی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، اور آپ کسی شیعہ عالم سے پوچھیں سارا مدار کشف الغمہ جیسی کتابوں پر ہے ان کا، اتنی چھوٹی کی کتابیں، اور یہ کوئی روایت نہیں ہے، امیر المومنین مولا علی المرتضیٰ کی اولاد کا تذکرہ ہے، اس پر جھگڑا نہیں ہو سکتا، بحث تمیز اور اشتباہ نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر بھی ایک نام، عمر بھی، عثمان بھی، تو کیا سمجھا آپ نے؟ انہوں نے اپنے دشمنوں کے، معاذ اللہ مرتدوں کے، منافقوں کے، غصب کرنے والے اور سیدہ کائنات کو شہید کرنے والوں کے نام رکھ لیے۔ آپ مولا علی شیر خدا کی غیرت ایمانی کو کس درجے میں رکھتے ہیں؟ معاذ اللہ آپ سے بھی کم ہو گئی، استغفر اللہ العظیم، نقل کفر نہ باشد۔ تو اولاد کے نام کوئی جب رکھتا ہے کسی کے نام پر تو وہ محبت کی وجہ سے رکھتا ہے، مودت کی وجہ سے رکھتا ہے۔ اتنا پیار، محبت اور باہمی رشتہ احترام کا نہ ہو تو کوئی اولاد کے نام نہیں رکھتا، چونکہ یہ رسول پاک کے، یہ پیغمبروں کے نام تو تھے نہیں کہ پہلے کوئی پیغمبر گزرے ابو بکر کے نام سے، عمر کے نام سے، عثمان کے نام سے۔ یہ تو ایک ہی زمانہ ہے، 3 خلفائے راشدین اوپر ہیں، چوتھے علی شیر خدا خود ہے، تینوں کے نام اپنے بیٹوں کو دے دیے۔ تیسری روایت اسی صفحے پر الگ الگ طرق سے روایتیں لی ہیں کشف الغمہ نے، وذاکر قوم آخرون، ایک اور قوم نے پھر جو روایت کی ہے اس میں بیان کیا ہے، اور پھر اس روایت کے تحت پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس میں دوبارہ اس تیسری روایت سے بھی ثابت کیا کہ آپ کے ایک صاحبزادے کا نام ابو بکر تھا۔ میں صرف ریلیونٹ نام بتا رہا ہوں، باقی اور تو ہیں ہی صحیح۔ اور ابو بکر کی والدہ جس کے بطن تھے امہا لیلہ بنت مسعود، دوسرے صاحبزادے کا نام عثمان تھا اور ان کی والدہ ام البنین تھی بنت حزام۔ عثمان جو صاحبزادے تھے ام البنین بنت حزام بن خالد، یہ اس زوجہ محترمہ کے بطن سے تھے۔ اور باقی پھر آپ کی وہ میں نے عرض کر دیا کہ ایک زوجہ اسماء بنت امیس تھی جو بیوہ تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ یہ مولا علی شیر خدا کے تذکرے۔ اب صفحہ 201 پر مولا علی شیر خدا کی اولاد کے بارے میں ایک اور روایت لی ہے، قال کمال الدین، چوتھی روایت ہے ایک اور اس روایت سے پھر بیان کیا ہے آپ، اس کا مطلب ہے اختلاف ہی نہیں ہے، تمام روایات اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کے صاحبزادے ابو بکر، عمر اور عثمان تھے۔ اب اس روایت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ 15 تھے، پھر نام بیان کرتے ہیں صاحبزادوں کے، ان میں ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، پورے نام لکھے ہیں نا، یعنی حسن تھا، زید تھا، عمر تھا، حسین تھا، عبداللہ تھا، عبد الرحمن تھا، پھر اسماعیل